اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اصول فقہ میں مطالعہ کر رہے تھے مصادر شریعت کی باعث، اور مصادر شریعت میں پھر سنت کی باعث۔ کتاب اللہ کے بعد دوسرا جو بڑا سورس ہے، سورس آف شریعہ، وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنت تین چیزوں کا نام ہے: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال، افعال اور تقریرات، آپ کی سٹیٹمنٹس، ایکشنز اور سائلنٹ اپروولس۔ تو اقوال کی بحث ہم نے پڑھی تھی لاسٹ ٹائم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال ہیں ان کا لیگل سٹیٹس کیا ہے، یا اس کی گریڈیشن کیا ہے، اس کی درجہ بندی کیا ہے۔ کچھ 17 کے قریب ہم نے اس میں اس کی ٹائپس کو اسٹڈی کیا تھا۔ آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے افعال رسول کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل، ایکشن۔ ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو جسٹ کیا اللہ کے رسول نے کیا تو وہ ہمارے لیے سورس آف شریعہ ہے؟ یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ صرف اتنی بات اگر ثابت ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے سورس آف شریعہ بن جاتا ہے؟ یہ نقطہ ہے۔ پہلی بحث تھی ایتھینٹسٹی کی، وہ ہم نے پیچھے کر لی کہ پہلے تو یہ چیز ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، کیا، یا آپ کے سامنے یہ ہوا۔ ایتھینٹسٹی کی بحث اصول حدیث کی ہے کہ ثابت ہو کہ یہ سنت ہے۔ اس کے بعد اگلی بحث ہے اس کے سورس آف شریعہ ہونے کی، اس کی تفہیم کی، انڈرسٹینڈنگ کی۔ پہلے خبر ہے، روایت ہے، پھر اس کے بعد اس کے فہم کا مسئلہ ہے، روایت کے فہم کا مسئلہ ہے۔ تو افعال کی بھی کئی کیٹیگریز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان میں سے ایک جبلی امور ہے یا اتفاقی امور۔ اتفاقاً آپ نے کوئی کام کیا یا طبیعت کے تقاضے کے تحت کیا، تو کیا یہ شریعت ہیں؟ تو یہ ہمارے لیے شریعت نہیں، ہاں مباح ہے، الاؤڈ ہے۔ یہ بات ہم نے کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فعل ہے وہ حرام یا مکروہ کے درجے میں نہیں ہو سکتا، وہ مباح کے درجے میں ہوگا، یعنی کم از کم اس کا درجہ کیا ہوگا کہ وہ مباح ہے، یعنی ایسا کرنا الاؤڈ ہے۔ لیکن ہر چیز جو الاؤڈ ہے، کیا اس کے کرنے سے ثواب بھی ملے گا، یا اس کا کرنا جو ہے وہ اللہ کا مطالبہ ہے؟ تو یہ چیز جو ہے وہ ایک دوسری چیز ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پہ جبلی امور میں کیا ہے؟ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، لباس پہنتا ہے، جوتا پہنتا ہے، اور ضروریات زندگی، یا اتفاقی امور، اتفاقاً انسان کوئی کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دکتور عبد الکریم زیدان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جبلی افعال جو کہ ایک انسان ہونے اور بشری تقاضوں کے تحت آپ سے صادر ہوئی ہے، مثلا کھانا پینا، چلنا بیٹھنا، تو یہ تشریع کے باب میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سورس آف شریعہ نہیں ہے، سوائے اس کے کہ یہ مکلفین کے لیے مباحات کا دائرہ ہے، یعنی یہ مباحات کے دائرے کی چیزیں، تشریع کے باب کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں میں فرق ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جبلی افعال مباح کے درجے میں ہیں، ٹھیک ہے، اباحت کے درجے میں، ٹھیک ہے، تشریع کے درجے میں نہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر اس میں انسان کوئی ثواب کی نیت کر لے تو اسے اس کی نیت کی وجہ سے اجر مل جائے، محض فعل کا اجر نہیں ہوگا، اجر کس کا ہوگا؟ نیت کا اجر ہوگا۔ امام مسلم ایک روایت لے کے آئے ہیں، جواز حمل الصبیان فی الصلاۃ، بچہ جو ہے اس کو نماز میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اپنی گود میں اٹھا سکتے ہیں۔ تو کیا یہ تشریع کے باب سے ہے؟ یہ تشریع کے باب سے نہیں، بچے کو گود میں اٹھانا یہ تشریع کے باب سے نہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے نا کہ اللہ کے وسلم کیا کرتے تھے، امامہ بنت زینب کو نماز کی حالت میں اپنے کندھے پہ بٹھا لیتے تھے، فرض نمازوں میں ایسا کیا مسجد نبی میں، ٹھیک ہے۔ غالباً زینب کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، تو اب وہ چھوٹی بیٹی تھی، پریشان ہوتی ہوگی گھر میں، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھا، والدہ نہیں ہے، تو اس کو اپنے ساتھ جو ہے وہ مسجد میں لے آتے اور اس کو اپنے کندھے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کے نماز شروع کرتے، جب رکوع میں جاتے تو اس کو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیتے تھے۔ اب یہ تشریع کے باب سے نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل جو ہے وہ تشریع کے باب سے نہیں ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جواز ہے، یہ مباحات کے دائرے میں، یعنی تشریع کے باب سے نہیں ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ صحابہ نے ایسا نہیں کیا کہ بھئی نماز کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ بھی ہے کہ بچوں کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے نماز پڑھو،
صحابہ نے یہ بات نہیں کی. یعنی تشریح کے باب سے اگر ہے تو لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے ایسا کرنا اور اس پہ ثواب ملتا ہے. نہیں، یہ ہم نہیں کہیں گے. اگر یہ مستحب ہوتا، یہ سنت ہوتا اور یہ قابل ثواب عمل ہوتا تو صحابہ کرام یہ کرتے. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ کون سا فعل آپ نے نماز کے اندر کیا ہے عبادت کی غرض سے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اور کون سا فعل آپ نے نماز میں کیا اتفاقاً. بہت سے کام آپ نے اتفاقاً کیے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کروا رہے تھے تو آپ نے نماز میں اپنے جوتے اتار دیے، تو صحابہ نے بھی اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد پوچھا بھائی آپ نے کیوں اتارے؟ تو لوگوں نے کہا جی آپ نے اتارے تو ہم نے بھی اتار دیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو میں نے تو اس لیے اتارے کہ حضرت جبریل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے جوتوں میں گندگی لگی، نجاست ہے، تو میں نے اتار دی. سفر میں جب نماز پڑھنی ہوتی تھی تو جوتوں سمیت پڑھ لیتے تھے. اب ظاہری بات ہے جہاد میں ہے، غزوات میں ہیں. تو اب یہاں ایک سبب تھا، ٹھیک ہے، ایک سبب کی وجہ سے آپ نے یہ کام کیا. امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جہاں سے اللہ کے رسول کا گزر ہو وہیں سے گزریں، جہاں اللہ کے رسول نے قیام کیا وہیں قیام کریں، جہاں اللہ کے رسول نے وضو کیا وہیں وضو کریں، جس درخت پر اللہ کے رسول نے اپنے وضو کا باقی ماندہ پانی ڈالا وہ بھی اس درخت پہ اپنے وضو کا باقی ماندہ پانی ڈالیں. لیکن یہ تشریح کے باب سے نہیں تھا. وہ ایسا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیٹھ کے وضو کیا، اب یہاں بیٹھ کے میں وضو کروں، حالانکہ وہاں بیٹھ کے وضو کرنا شریعت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں وضو کیا اور باقی جو پانی بچا تھا آپ نے اس درخت پہ ڈال دیا. اب اس درخت پہ وہ باقی پانی ڈالنا وہ شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں تھا. شریعت کو کیا کنسرن ہے اس سے کہ جی فلاں درخت کے اوپر آپ اپنے وضو کا بقیہ ماندہ پانی ڈالیں. کیا؟ ہاں آثار میں آئے گا. لیکن ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ شریعت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شریعت سمجھ کے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتفاقاً کیا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. ہیڈنگ کیا لگے گی کہ وہ امور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتفاقاً کیے. پانی بچ گیا تو آپ نے کہا درخت کو جو ہے وہ لگا دے. تو کوئی بھی درخت آپ کے سامنے ہو تو آپ وضو کا بچا ہوا پانی اس درخت پہ لگا دیں، ٹھیک ہے. لیکن حضرت امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو یہ کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے یہاں قدم رکھا تو مجھے بھی یہاں پہ قدم رکھنا ہے، حالانکہ یہ شریعت کا مطالبہ نہیں. اللہ کے رسول یہاں بیٹھے ہیں اس درخت کے نیچے تو مجھے اس درخت کے نیچے بیٹھنا ہے، یہ شریعت کا مطالبہ نہیں. لیکن حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے، لیکن باقی صحابہ نے نہیں کیا. نقطہ یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی خلفائے راشدین نے نہیں کیا. حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت معاذ بن جبل انہوں نے نہ اس کو مستحب سمجھا اور نہ ہی انہوں نے یہ کیا جو حضرت عبداللہ بن عمر کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اکابر صحابہ کا یہ موقف نہیں تھا کہ یہ کوئی چیز مستحب اور ریکمنڈڈ تھی کہ اتفاقی اور جبلی امور میں ان چیزوں کو استحباب کا درجہ دے دیا جائے. ٹھیک ہے، ایک کام اللہ کے رسول نے اتفاقاً کیا، اگر آپ بھی اتفاقاً کر دیں ٹھیک ہے، ویل اینڈ گڈ. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سواری کی ضرورت پڑی، گھوڑا موجود نہیں تھا، اونٹ نہیں تھا، گدھا ملا، آپ نے گدھے کی سواری کی. اب آپ کے پاس بھی سواری کو کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو آپ گدھے کی سواری کو آپ عیب نہ سمجھیں، بس اتنی سی بات ہے. لیکن آپ تکلف سے گدھا ڈھونڈیں کہ میں نے اس پہ بیٹھنا ہے، یہ کہ یہ کوئی سنت کام ہے. اتفاقاً کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اتفاقاً یہ بات پیش آئی نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. یہ اصل میں نقطہ ہے. ایک اور نقطہ جو امام ابن تیمیہ علیہ رحمہ نے واضح کیا وہ بہت اہم ہے کہ رسول کی مطابقت کا مفہوم کیا ہے. اللہ کے رسول کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا نا، تو اتباع کا مطلب کیا ہے؟ وہی کام کیا جائے جو آپ نے کیا اور اسی طور کیا جائے جیسے آپ نے اس کو کیا. دو چیزیں، اگر اللہ کے رسول نے اس کو عبادت کے طور کیا تو اس کو بطور عبادت کیا جائے، اگر آپ نے اسے اتفاقاً یا عادتاً کیا تو ہم بھی اسے اتفاق یا عادت کے طور پہ کریں. یعنی ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، صرف اس کو کرنا کافی نہیں ہے، کس انٹینشن کے ساتھ کیا. اگر تو آپ نے وہ کام تقرب اللہ کی نیت سے کیا ہے تو ہمیں بھی وہ کام تقرب اللہ کی نیت سے کرنا ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ نے وہ کام جبلی تقاضے کے تحت کیا ہے، عادتاً کیا ہے، اتفاقاً کیا ہے، تو ہمیں بھی وہ کام اتفاقاً کرنا ہے، عبادت سمجھ کے کریں گے
تو بدعت بنا دیں گے۔ یعنی نیت میں اللہ کے رسول کی نیت کے ساتھ بھی اختلاف ضروری نہیں ہے۔ تو کامل مطابقت کیا ہے سنت کی، کہ فارم میں بھی مطابقت ہو اور انٹینشن میں بھی ہو۔ یہ ابن تیمیہ علیہ الرحمٰن نے جو ہے وہ نقطہ نکالا، اور یہ بات ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھی، تو مقام ابراہیم کے پیچھے جو آپ نے نماز پڑھی عبادت کی نیت سے پڑھی نا، عبادت کی نیت سے، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ٹھیک ہے۔ لیکن بعض اوقات حج کے بعد مقامات پہ آپ نے نماز پڑھی عبادت کی نیت سے نہیں، اتفاق سے وہاں نماز کا وقت ہو گیا سفر میں، تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی، تو اتفاقاً پڑھی۔ اب آپ کو بھی وہاں نماز کا وقت ہو جائے تو ٹھیک ہے، آپ بھی پڑھ لیں۔ حضرت عمر سے صحیح سند سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دفعہ انہوں نے سفر میں صبح کی نماز پڑھائی، تو آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نماز پڑھی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اتباع میں ان کی جگہوں کو اپنی عبادت گاہیں بنا دیا۔ پر جس کے لیے نماز کا وقت ہو جائے وہ نماز پڑھ لے، اور اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو آگے چلا جائے۔ یعنی اللہ کے رسول کا یہاں سے گزر ہو رہا تھا تو نماز کا وقت ہوا، آپ نے پڑھ لی۔ اب اگر تم یہاں پہ اس لیے نماز پڑھو گے کہ اللہ کے رسول نے پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتفاقاً پڑھی تھی، بعد میں آنے والے یہاں اس کو مقام صلاۃ بنا لیں گے، مقام صلاۃ بن جائے گی تو ایسے لگے گا کہ جیسے یہاں پہ نماز پڑھنا افضل ہے یا عبادت، یہ عبادت کی جگہ ہے۔ حالانکہ ہماری شرع میں وہ مقام عبادت نہیں ہوگا، تو آپ ایک بدعت کی طرف چلے جاؤ۔ مساجد ہیں ان میں جا کے نماز پڑھی ہے، دیکھیں ایک ہے اتفاقاً جانا، مطلب آپ اس کو عبادت سمجھ کے نہ جائیں، اصل بات جو دیکھیں کرنے تو عبادت جا رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، لیکن اس کی کوئی فضیلت ہے، اس کی کوئی منقبت ہے۔ ہاں جس کی فضیلت اور منقبت ہے تو وہ ہے، جیسے مسجد قباء ہے، ٹھیک ہے، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصی ہے۔ جس کی نہیں ہے اب ظاہری بات ہے اس کو فضیلت سمجھ کے تو نہ جائے نا، اس لیے کہا گیا کہ 3 مساجد کے علاوہ تو شد رحال جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ثواب کی نیت سے ان کا قصد کرنا۔ ویسے مسجد میں جائیں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کا تو ثواب ہے، کسی بھی مسجد میں پڑھیں۔ جاتے ہیں مسجد قبلتین ہے یا مسجد اور بہت ساری مسجدیں، ہاں مسجد قبلتین میں چلا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ثواب سمجھ کے نہ جائے، ٹھیک ہے۔ وہ مسجد اور کسی دوسری مسجد میں نماز پڑھنا برابر ہے۔ یہ ہے کہ معلومات کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، ٹھیک ہے، ہاں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس مقصد سے جانے میں۔ لیکن یہ ہے کہ مسجد قبلتین میں اس لیے جا رہا ہے کہ جی یہاں پڑھنے کا کوئی اس کو ثواب زیادہ ملے گا یا یہ کوئی مستحب عمل ہے، نہیں۔ وہ تو دیکھیں مسجد نبی جو افضل اور اعلیٰ مقام ہے اس کو چھوڑ کے وہاں جا رہا ہے جہاں 1000 نمازوں کا ثواب ہے۔ تو یہ مراد ہے۔ تو جبلی امور کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا اتفاقاً کیا ہے تو وہ مباحات کے دائرے میں آتا ہے، وہ تشریع کے باب میں نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر اس کے لیے کوئی دلیل مل جائے تو پھر ہم اس کو تشریع کے باب میں لے آئیں گے۔ جیسے سونا جو ہے یہ ایک جبلی امور میں سے ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کروٹ پہ سونے کا حکم دیا یا دعا پڑھ کے سونے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، یا برا خواب دیکھنے پر اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ آپ بائیں طرف تھوک دیں، تو اب یہ مستحب کے درجے میں چیزیں آ جائیں گی کیونکہ ان کو آپ نے تشریع کے باب میں جاری کیا۔ جیسے اب آیا نا کہ مقام ابراہیم کے پیچھے 2 نفل آپ نے پڑھے ہیں تو وہ تشریع کے باب میں سے ہیں، کیونکہ آپ نے وہ کام بطور عبادت کی ہے، اور کہیں پہ آپ نے نماز بطور عبادت نہیں پڑھی، بس سفر میں ایسی نماز کا وقت ہو گیا تو آپ نے وہاں نماز پڑھ لی۔ کبھی ایک بات ہو کہ وہاں آدمی ارادہ تھا کوشش کر کے وہاں نماز پڑھے مقام ابراہیم پہ، ہاں کوشش کر کے نماز پڑھے نا، کیوں وہ تو ہر صحیح ہے، ہاں صحیح ہے،
وہ تو عبادت ہے نا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ٹھیک ہے، مسجد حرام میں پڑھے، مسجد نبوی میں پڑھے، مسجد اقصیٰ میں پڑھے، وہ تو اس کا ثواب اور فضیلت بیان کی گئی ہے نا۔ دوسرا کہ عادی امور، عادی امور سے کیا مراد ہے؟ جو عادت یعنی جو کلچر میں ہوتے ہیں، رسم و رواج میں ہوتے ہیں، ہر علاقے کا جیسے ایک لباس ہوتا ہے، عربوں کا ایک لباس تھا، ایک کلچر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمت باندھا، اب اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے تہمت کا، کوئی کہے کہ جی تہمت باندھنا سنت ہے، نہیں، تہمت باندھنا سنت نہیں ہے، ستر چھپانا، جسم کو چھپانا یہ سنت ہے، یا لباس کے کچھ اصول و ضوابط ہمارے دین نے بیان کر دی، اس کے مطابق آپ کا لباس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے میں جیسے مثال کے طور پہ کسی علاقے میں چاول کھایا جاتا ہے، کہیں پہ گندم جو ہے وہ کھانے کی عادت ہے، ٹھیک ہے، تو یہ امور عادیہ ہیں، تو امور عادیہ جو ہے یہ سنت کے یعنی تشریع کے باب میں نہیں ہے، یا ان کو سنت کہہ دیا جاتا ہے، سنت عادت کہہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے اس معنی میں، لیکن یہ مباحات کے دائرے کی چیز ہے، یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ لوگوں کو مطلب ابھاریں اور اس کی ترغیب دیں۔ جس چیز کی ترغیب دی جائے گی وہ سنت ہے جو تشریع کے باب سے ہے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عبادت کیا ہے۔ جو کام آپ نے اپنے کسی جبلی تقاضے کے تحت کیا ہے یا عادت کے تحت کیا ہے، اپنے کلچر کے تحت کیا ہے، تو وہ تشریع کے باب سے نہیں ہے، یعنی اس کے لیے ترغیب نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مباحات کے دائرے میں ہے، یا اس کی نیت پہ اس کو اجر مل جائے گا۔ آدمی اگر یہ تمام جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ فاتحہ یا جو عادت، وہ انسان کے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے بھی تو یہ آدمی کہہ سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا اپنائے جائیں، اس سے ٹھیک ہے۔ اس سے کی بات یہ ہے کہ کریکٹر بلڈنگ کے لیے بعض آتے ایسی تھی جس طرح سے اسپیسیفک ہوتی ہے کہ وہ نیچے بیٹھ کر کھانا کھایا ہے عاجزی کے طور پر، یا بعض ایسی آتی کہ عاجزاً چلتے تھے، اس طرح کی عادتیں اپنانا۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ مباح کے درجے میں آتا ہے نا، ہم یہ تو کہہ ہی نہیں رہے، مباح کے درجے میں آتا ہے۔ دیکھیں ترغیب اس چیز کی دی جا سکتی ہے کہ جس کی شریعت نے ترغیب دی ہے، شریعت میں ترغیب موجود ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک بھنی ہوئی گوہ لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کھانے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، تو کسی نے کہہ دیا کہ جی یہ گوہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روک دیا، تو حضرت خالد بن ولید نے کہا کیا یہ حرام ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، چونکہ ہماری قوم یہ نہیں کھاتی تو مجھے بھی پسند نہیں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کھا لیا، تو اللہ کے رسول اس کو دیکھ رہے تھے۔ تو ایک چیز آپ کو تباً جو ہے وہ ناپسند ہے، ایک چیز، ٹھیک ہے، لیکن وہ ہے کیا؟ حلال ہے۔ تشریع کا باب کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ حلال ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیا کہہ رہی ہے کہ وہ مکروہ ہے، تو آپ تشریع کی باب کی طرف جائیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ خاموشی اختیار کی۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، بعض اوقات ایک چیز آپ کو تباً مرغوب ہوتی ہے، بعض اوقات ایک چیز آپ کو تباً اس سے کراہت آتی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو تشریع کا باب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی سنت تشریع کے باب سے ہے اور کون سی طبیعت کا تقاضا ہے، یہ اہم مسئلہ ہے، اس کا فرق ہونا چاہیے، یہ ہم بات جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک اور اچھی مثال آ گئی، یہ فتح خیبر کے موقع پہ لوگوں کو بہت بھوک لگی تھی، تو مال غنیمت میں جو ہے نا وہ یہودیوں کے کھیت سے پیاز اور لہسن بہت جو ہے وہ ہاتھ آیا، تو لوگوں نے جو ہے وہ پیاز اور لہسن خوب دبا کے کھایا۔ جب مسجد میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بو محسوس کی، تو اللہ کے رسول نے کہا جس نے بھی اس خبیث درخت سے کھایا وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ اس پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا لہسن حرام ہو گیا، لہسن حرام ہو گیا، حرمت فبلغ ذاک النبی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ایھا الناس انہ لیس بی تحریم ما احل اللہ لی، میرے لیے یہ حق نہیں ہے کہ اللہ نے جس کو حلال قرار دیا میں اس کو حرام قرار دوں، ولکن شجر اکرہ ریحہ، مجھے یہ درخت پسند نہیں ہے، اس کی بو میری طبیعت پہ ناگوار گزر تھی، حرام نہیں ہے لہسن پیاز، لیکن مجھے پسند نہیں، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، تو لوگوں نے حرام سمجھ لیا، تو پھر آپ نے وضاحت کی۔ تو ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو ناپسند ہے لیکن وہ حلال ہے،
لغوی معنوں میں خبیث ہے، لغوی معنوں. تھوڑا بیان کر دیں جی تشریح ہم بیان کر دیں نا اس کی پھر لغوی معنی کے طور پہ ہم تو بڑا نوٹوریس معنی دیتے ہیں خبیث کا. ہے بڑا خبیث ہے. نہیں وہ عرفاً اس سے مراد خبیث ہے. ویسے قرآن کا جو خبائث کا لفظ ہے نا وہ اور معنی میں ہے، وہ تو گندگی اور نجاست کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے، یہاں اس معنی میں نہیں. طبعاً مکروہ کو خبیث کہا گیا یہاں، جس کو طبیعت ناپسند چاہے. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک کھانا آیا جس میں لہسن تھا، پیاز یا لہسن تھا، آپ نے نہیں کھایا تو آپ نے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی طرف بھجوا دیا. تو انہوں نے کہا جی جو اللہ کے رسول نے کھایا میں کیوں کھاؤں، یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کھایا تو میں بھی نہیں کھاتا، حالانکہ وہ حلال ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اس سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جا سکتی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے، ترغیب نہیں دی جاتی. ترغیب نہیں دی جا سکتی، ترغیب نہیں دی جا سکتی یہ کہ اب ساری امت ہی ایسا کرنا شروع کر دے. دیکھیں اگر ساری امت ایسا کرنا شروع کر دے گی تو وہ حرام ہو جائے گا. اللہ کے رسول نے کہا نا، جب لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو حرام ہو گیا، تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں یہ نہ کرو کہ اب ساری اس کو چھوڑ دو، یہ مسئلے حرام ہو جائے. تو پھر آپ نے منع فرمایا. تو میری طبیعت آمادہ نہیں ہے. ہاں یہی معاملہ. اب جیسے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کدو بہت پسند تھے اور آپ سالن میں سے کدو تلاش کر کے کھاتے تھے، اور حضرت انس بھی سالن میں سے کدو تلاش کر کے کھاتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن یہ طبی امر تھا. لیکن اب کوئی یہ کہے کہ جی کدو کھانا ثواب کا کام ہے تو یہ وہ غلط کہے گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب سمجھ کے نہیں کھایا. اب یہ ثواب سمجھ کے کھائے گا تو فارم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے، نیت میں آپ کا متبع نہیں ہے. پکا ہوا بھی تھوم لہسن نبی کے انسان نہیں پسند کرتے. ہاں پکا ہوا بھی نہیں پسند کرتے، پکا ہوا بھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا، امامہ باندھا، موزے پہنے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، اسی میں سے عادی امور میں سے. ٹھیک ہے. ایک روایت آتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ حالت احرام میں جو ہے وہ قمیص نہ پہنو، امامہ نہ باندھو، اور شلوار بھی اسے وقت تھی، صحابہ پہنتے تھے، میں نے ایک جگہ پڑھا نبی صحابہ پہنتے تھے شلوار. پسند کی نظر سے دیکھا ہے شلوار کے لباس. اب یہ روایت جو ہے نا یہ صحیح بخاری کی ہے کہ شلوار نہ پہنو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہنتے تھے تبھی تو کہا کہ حالت احرام میں شلوار نہ پہنو. ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہمت باندھتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عادت کا مسئلہ تھا، رواج کا. اسی طرح کچھ لوگوں نے جو ہے وہ امامے پہ بہت زور دے دیا، مطلب اس کی ترغیب کہ امامہ پہننا جائز ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول نے پہنا ہے، مراد یہ جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تہمت پہننا جائز ہے. لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ کوئی دینی لباس ہے جس کا پہننا کوئی ثواب ہے یا جس کی کوئی ہمارے دین میں ترغیب ہے، تو ایسا نہیں. جیسے دیکھیں حضرت جابر سے روایت ہے، یہ روایت بھی صحیح بخاری کی ہے کہ راوی کہتا ہے میں نے حضرت جابر کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا، ایک کپڑے میں، ساتر ہونا چاہیے بس، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کو ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا. صحیح ہے، صحیح بخاری کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ہاں کندھے ڈھکے ہونے چاہیے، مطلب ایک کپڑے سے مراد وہی ہے کہ ایک چادر سے پورا جسم ڈھانپ لیتے تھے نا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ تم میں سے کوئی شخص ایک کپڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کے دونوں کندھوں پر کچھ نہ ہو، یعنی کندھے ڈھکے ہونے چاہیے. تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے. نہیں ہاف سلیوز میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاف سلیوز میں کوئی حرج نہیں، سلیو لیس نہیں ہونا چاہیے، ہاف سلیوز میں کوئی حرج نہیں. ہاف سلیو میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ایسی شرٹ جو یہاں تک ہوتی ہے اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. جی بس کندھے جو ہے وہ ڈھکنے کا حکم ہے بس نماز. مطلب کندھے چھپ جائیں، اگر کندھے چھپ جائیں تو بس ٹھیک ہے. بنیان ہوتی ہے اس سے نماز ہو جائے گی. جی جو نیچے بنیان پہنتے ہیں بازو والی دیکھیں بنیان کا جو ظاہری بات ہے وہ اتنا وہ والا نہیں ہے نا، معزز لباس نہیں ہے. معزز لباس، ہاں معزز لباس نہیں.
یہ اہتمام کے ساتھ معزز لباس کا تو یہ سعودی عرب کی جو اسٹینڈنگ مستقل فتویٰ کمیٹی ہے اس کے شیوخ میں سے بکر ابو زید، شیخ صالح الفوزان، بلکہ شیخ بن باز وغیرہ، شیخ عبدالعزیز آل شیخ، ان سب کا یہ فتویٰ ہے۔ کسی نے ان سے سوال پوچھا کہ جی میں نے اپنی داڑھی بڑھا لی، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، اللہ کے فضل سے امامہ بھی باندھ لی ہے، لیکن لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں جی سعودی رومال باندھو، سعودیہ میں ہو، اب سعودیہ میں کلچر ہے نا، وہ سرخ رومال پہنتے ہیں، امامہ نہیں باندھتے۔ تو اب اس نے جو ہے وہ فتویٰ پوچھا کہ جی کیا امامہ باندھنا سنت ہے اور اس کی ترغیب دینی چاہیے، اور پھر باندھو تو کالے رنگ کا ہو یا سفید ہو یا سبز ہو، مطلب اب مختلف قسم کے امامے ہیں۔ تو اس پہ علماء نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو بات یہ داڑھی کا تو حکم ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھنے کا بھی حکم ہے، لیکن امامہ جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عادت باندھا ہے، ٹھیک ہے؟ تم لوگوں کے ساتھ الجھاؤ پیدا نہ کرو، جو تمہارے علاقے کا لباس ہے اس کو تم فالو کرو، دین کا تقاضا یہی ہے۔ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر امامہ پہنتے تھے، یہ بات ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر پہنتے تھے، لیکن کبھی کبھار نہیں بھی پہنتے تھے، نہیں بھی پہنتے۔ ایک اور فتویٰ کے جواب میں وہ کہتے ہیں امامہ پہننا اللہ کے وسلم کی عادات میں سے اور یہ عبادت کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ اس لیے باندھا کہ یہ آپ کی قوم کا لباس تھا۔ امامے کی فضیلت میں کوئی ایک بھی روایت صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ پہننا ثابت ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب مباحات کے دائرے کی چیز ہے۔ انسان کے لیے شرعی حکم یہ ہے کہ اس کے علاقے والوں کا جو لباس ہے وہ اس کو پہنے بشرطے کہ وہ حرام نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو عادی امور جو ہے نا ان میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جا سکتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کی ترغیب اور تشویق ہے کہ نہیں ہے، یہ اختلاف کا موضوع ہو سکتا ہے۔ وہ انسانی کردار پہ اثر انداز ہو گئے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افعال اور عادات، اسے اپنی ذات کے لیے اگر بلڈ کرنے کے لیے وہ امامہ اگر کوئی دیکھیں پہننا چاہتا ہے کوئی حرج کی بات نہیں، ہم یہ بات کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ اب کسی نے داڑھی چھوڑی ہو، مجھے بتائیں، امامہ پہنا ہو، اچھا خاصا مفتی معلوم ہوگا، اندر سے کوہرا ہو، یعنی شہرت کا لباس بھی بن جاتا ہے نا یہ، ٹھیک ہے، شہرت کا لباس بھی بن سکتا ہے یہ۔ اور ٹوپی پہننے سے آپ عام آدمی معلوم ہو، ٹوپی اگر اتار دیں تو اس سے بھی عام معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کو سوچنے کے اور بھی تو اینگلز ہیں نا۔ یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ جو ہے نا جو جنہوں نے میریجا دفتر وغیرہ کھولے ہوئے ہیں اور پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، گاڑیاں اتنی زیادہ اور یہ اس طرح کے خاص حلیہ بنا کے لوگوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو افعال خاص ہیں، وہ افعال جو اللہ کے وسلم کے ساتھ خاص ہیں وہ بھی ہمارے لیے سنت نہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے 4 سے زیادہ عورتوں سے شادی کرنا یہ آپ کے لیے تھا۔ صوم وصال، یعنی آپ مغرب کے وقت روزہ افطار نہیں کرتے تھے، اس کو 2-3 دن تک لے جاتے تھے، یہ صرف آپ کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں، ٹھیک ہے۔ عصر کے بعد نفل نماز پڑھنا یہ آپ کے لیے تھا، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، ممنوع اوقات میں سے عصر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ اللہ کے رسول خود پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم وصال سے منع کیا، تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ خود کرتے ہیں وصال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں ادر دن رمضان تھا۔ نہیں یہ سنت میں سے، سنت نہیں بلکہ وجوب کے درجے کی سنت ہے۔ کیا باقیوں نے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی نا، وجوب فرض ایک ہی معنی میں، باقیوں نے مشابہت کی بنیاد بنائی، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جی یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، ٹھیک ہے، داڑھی بڑھاؤ، تو انہوں نے مشابہت کی بنیاد لے لی، حکم تو ہے لیکن مشابہت کی وجہ سے تھا، تو آج مشابہت کا مسئلہ ختم ہو گیا تو حکم بھی ختم ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ سبب کے ساتھ ہے،
لیکن چند ایک نے کہا ہے مصریوں نے، عام یہ موقف نہیں ہے، عام فقہا کا موقف یہی ہے، ٹھیک ہے، حنبلی، حنفی، مالکی، صرف شوافی میں یہ ہے کہ ایک مجھ سے زیادہ داڑھی کاٹی جا سکتی ہے، باقی جو میجورٹی ہے فقہا کی وہ داڑھی کاٹنے کے حق میں نہیں ہے، اور آج بھی جو ہے وہ میجورٹی فقہا کی وہ داڑھی کاٹنے کے حق میں نہیں ہے علماء کی، ٹھیک ہے، چند ایک کا قول ہے وہ بھی شافعی المسلک ہے۔ لیکن احناف کا سب بھی عادت ہے یعنی کہ وہ داڑھی نہیں وہ بھی مجھ سے زیادہ کاٹنے کے قائل ہے نا، حناف مجھ سے کم کاٹنے کے تو قائل نہیں ہے۔ ہاں جی، نیکسٹ روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد 2 رکعتیں کبھی نہیں چھوڑی، ما تارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السجدتین بعد العصر، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا فرمان۔ اب اسی کی بنیاد پہ حضرت عبداللہ بن زبیر جو ہے وہ کیا کرتے تھے، عصر کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عصر کے بعد جو نفل پڑھتا تھا اس کو مارا کرتے تھے۔ اب یہ فعل اللہ کے وسلم کے ساتھ خاص تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو یہ معلوم نہیں تھا، انہوں نے اس کو سنت سمجھ کے فالو کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم تھا تو انہوں نے اس پہ تنبیہ کی۔ اب یہ بات جو ہے وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک اور حدیث میں واضح کی کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تھا عبد قیس کا، تو ظہر کے بعد تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے، عصر کی نماز ہو گئی، آپ اس کے بعد گھر آئے تو آپ نے 2 رکعت پڑھی، تو ہم نے پوچھا کہ جی عصر کے بعد تو نماز پڑھنے سے آپ منع کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ وہ میری ظہر کے بعد کی 2 رکعت رہ گئی تھی وہ میں نے ابھی ادا کی ہیں۔ پھر آپ کا یہ معمول ہوتا تھا کہ جب آپ ایک کام ایک دفعہ کرتے تھے پھر اس کو ہمیشہ کرتے تھے، اس لیے آپ نے اس کو معمول بنا لیا، لیکن لوگوں کو منع کیا کہ عصر کے بعد نماز نہ پڑھیں۔ تو یعنی کچھ افعال ایسے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، تو وہ بھی ہمارے لیے سنت نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ فعل محض کا درجہ، محض فعل، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محض جو افعال ہیں وہ اباحت کے درجے میں آتے ہیں۔ اس میں امام ابن حزم علیہ الرحمہ کا کہنا یہ ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس میں لکم ہے، علیکم نہیں ہے۔ علیکم ہوتا تو ہمارے لیے لازم ہوتا، یعنی فعل کی بات ہو رہی ہے۔ محض فعل سے وجوب ثابت ہوتا ہے؟ نہیں، محض فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محض فعل سے کوئی چیز واجب نہیں ہوتی، واجب اگر کوئی چیز اس کو کرتی ہے تو وہ دوسرے قرائن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ اب یہاں یہ قول ہے، اس قول کا جو بیان ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس قول کا بیان کیا ہوگا؟ جو پریکٹیکل نماز ہوگی اس میں آپ کی اتباع لازم ہے، لیکن یہ محض فعل سے وجوب ثابت نہیں ہوا۔ وجوب کس سے ثابت ہوا؟ اس قول سے ثابت ہوا۔ آپ بات سمجھیں، یہ استدلال ہے۔ اگر یہ قول نہ ہوتا تو محض فعل سے وجوب ثابت نہ ہوتا، یعنی نماز کی کوئی چیز فرض اور واجب نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ خذوا مناسککم، مجھ سے حج کے طریقے لے لو، تو اس قول کی وجہ سے حج کے طریقے کیا ہو گیا؟ فرض اور واجب میں تقسیم ہو گئے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ محض فعل میں اب وہی بات آ گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی حضرت امامہ بنت زینب کو اٹھا کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول کو لوگوں کی امامت کرواتے دیکھا، یعنی وہی مسجد نبوی میں، جبکہ آپ نے امامہ بنت زینب کو اپنی گردن پر بٹھایا ہوا تھا۔ جب آپ رکوع کرتے تو ان کو اتار کر رکھ دیتے تھے، اور جب سجدے سے اٹھتے تو ان کو دوبارہ اٹھا لیتے تھے۔ اب تو امام صاحب یہ کریں تو صحیح سنت سمجھ کے نہیں کر سکتے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فعل سنت رسول اس معنی میں نہیں ہے کہ اس کی ترغیب اور تشویق ہے۔ اور اب آپ ائمہ اور خطباء کو کہیں کہ جی اپنی نمازیاں اور بیٹیاں لے آئیں اور گردن پہ بٹھا کے نماز پڑھیں، اتفاقاً آپ نے کیا، ضرورتاً کیا، ٹھیک ہے، کیا جا سکتا ہے، کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ بات ہے، بس ترغیب و تشویق نہیں ہے۔ یا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقرب اللہ کے لیے نہیں کیا تھا، بطور عبادت نہیں کیا تھا، کہنے کا مقصد ہے تو جو آپ نے بطور عبادت کیا ہے وہ سورس آف شریعہ ہے، وہ تشریع کا باب ہے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ جو آپ نے بطور عادت کیا ہے، جبلی تقاضے کے تحت کیا ہے، طبعاً کیا ہے، وہ سورس آف شریعہ نہیں ہے، وہ مباحات کے دائرے کی چیز ہے۔ اب جیسے ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جب حج سے واپس آتے ہیں نا تو وادی محسب مقام ابطح کہتے ہیں اس کو، اس میں جو قیام ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ حج کے موقع پہ وادی محسب میں قیام کرتے تھے، یعنی اس کو حج کی سنت شمار کرتے تھے۔ لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امور عادیہ میں شمار کرتے تھے اور اس کو سنت نہیں سمجھتے تھے، یعنی بعض اوقات اختلاف ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی محسب میں بھی قیام کیا، ٹھیک ہے، تو بعض صحابہ نے اس کو سنت سمجھ لیا، بعض نے نہیں سمجھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مقام ابطح میں قیام سنت نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ قیام اس لیے کیا کہ آپ کے لیے اس مقام سے نکلنے میں آسانی تھی۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا عرفات سے واپس مزدلفہ میں آتے ہیں تو مزدلفہ میں وہ حاجی جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، یار صبح نکلنا ہے نا، رش نہ لگ جائے، تو جہاں آسانی سے نکل جائیں تو وہ جگہ ڈھونڈتے ہیں۔ تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہاں اس لیے نہیں ٹھہرے کہ یہاں کوئی قیام مستحب ہے، بلکہ اس لیے کہ آسانی سے یہاں سے نکل سکیں۔ تو خیر اس میں درمیان میں کچھ چیزیں ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو جو ہے وہ تفصیل سے۔ نیکسٹ کیا ہے جی، کوئی فعل جو ہے وہ برائے بیان جواز کہ یہ ایسا کرنا جائز ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ٹھیک ہے، اب اس کو سنت سمجھ کے، جیسے حالت جنابت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے، بس اتنا ہی ہے کہ یہ جائز ہے، اس کا جواز ہے، تو اس کو ہم تشریح کے باب میں داخل نہیں کریں گے۔ فعل متردد یعنی وہ فعل کہ جس کے بارے میں کوئی تردد ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل جس کے بارے میں کوئی تردد ہو، کیا آپ نے تقرب اللہ کی نیت سے کیا ہے کہ نہیں کیا، ہمارے پاس مطلب کوئی واضح یا صریح دلیل نہیں ہے۔ تجربہ اور مشاہدہ سے متعلق افعال، یہ بھی پہلے گزرا ہے میرے خیال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لشکروں کو تنظیم کی، جنگی معاملات کی تدبیر کی، آپ نے تجارت سے متعلق آپ کے معاملات تھے، ٹھیک ہے، تو یہ انسانی تجربات کے قبیل سے ہیں، مطلب جائز ہیں، الاؤڈ ہے، تشریح کے باب سے نہیں۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع پہ ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا تو حضرت حباب بن منذر نے سوال کیا، کیا اللہ کے حکم سے آپ نے یہاں پڑاؤ ڈالا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، تو انہوں نے کہا جی پھر آپ یہاں پڑاؤ نہ ڈالیں، آپ آگے چلیں، ٹھیک ہے، اور جو سب سے اگلا چشمہ ہے پانی کا وہاں پہ آپ پڑاؤ ڈالیں اور مشرکین کا پانی روک لیں، تو اللہ کے رسول وہاں سے اٹھ گئے۔ تو تجرباتی امور سے تھا نا، تو تجرباتی امور میں سے اب یہ ہے کہ صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ جی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو بس اب اس کو فالو کریں، نہیں، آپ کو مشورہ دیا، سجیشن دی کہ اگر یہ وحی سے نہیں ہے، آپ کے ذاتی تجربے سے ہے، تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں، یہاں پہ پڑاؤ نہ ڈالیں۔ ہم مشرکین مکہ کے سب سے قریبی پانی کے پاس پڑاؤ ڈالتے ہیں تاکہ ہم مشرکین اور ان کے پانی کے درمیان حائل ہو جائیں۔ تو آپ نے ان کی بات سن کر کہا حباب نے اچھی رائے دی ہے، اور پھر آپ نے ان کی رائے پہ عمل کیا۔ تجربات سے متعلقہ جو امور ہیں ان میں بھی اختلاف کیا جا سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ وہ مباحات کے دائرے کی چیز ہے، وہ تشریح کے باب میں نہیں آتی، یہ مراد ہے۔ مختلف افعال یعنی بعض اوقات ایک ہی مسئلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے متنوع افعال ثابت ہوتے ہیں، لیکن لوگوں تک ایک روایت پہنچتی ہے، وہ اسی کو سنت سمجھ لیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد دائیں طرف پھرتے تھے، سلام پھیرتے تھے نا، تو اب سلام پھیرنے کے بعد امام کیا کرتا ہے، پیچھے نمازیوں کی طرف رخ پھیرتا ہے نا، تو عموماً دائیں طرف سے رخ پھیرتا ہے۔ اب جس کو یہ روایت پہنچی تو اس نے کہا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہی کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو کوئی اپنے نفس میں شیطان کا کوئی حصہ مقرر نہ کر لے
کہ آپ اپنے لیے لازمی ٹھہرا لیں کہ اس نے نماز میں دائیں طرف ہی پھرنا ہے. میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بائیں طرف بھی پھرتے دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب سنت ایک نہیں تھی. جس نے وہ حدیث پڑھی اس نے سمجھا کہ سنت یہی ہے کہ دائیں طرف پھرنا, لوگوں نے اسی کو سنت سمجھ لیا. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے وضاحت کی کہ نہیں, سنت صرف یہ نہیں ہے, بائیں طرف پھرنا بھی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر پانی پیتے دیکھا. ٹھیک ہے, کھڑے ہوتے بھی اور بیٹھ کے بھی. اب لوگوں تک یہی سنت پہنچی ہے کہ بیٹھ کے پانی پیا جائے. ہاں, کھڑے ہو کے نہیں پینا. اور آپ کو جوتے پہن کر اور اتار کر نماز پڑھتے دیکھا, اور آپ کو نماز کے بعد دائیں اور بائیں پھرتے دیکھا. اب یہ روایت جو ہے یہ سنن نسائی کی روایت ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے. ٹھیک ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں ایک مقام پہ کھڑے ہو کے پانی پیا. ٹھیک ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کیا کہا, ان ناسن یکرہ احدہم ان یشرب وهو قائم. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ سمجھتے ہیں. وانی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعل کما رأیتمونی فعلت. میں نے اللہ کے رسول کو ایسے کرتے دیکھا جیسے تم مجھے کرتے دیکھ رہے ہو. اب یہ روایت صحیح بخاری کی ہے, اور امام بخاری نے اس پہ باب کیا قائم کیا, باب الشرب قائما, کھڑے ہو کے پانی پینا. وہ ٹھیک ہے, میڈیکلی اگر کھڑے ہو کے پانی پینے میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ بیٹھ کے پی لیں, لیکن آپ یہ کہیں نا کہ میڈیکلی مسئلہ ہے نا, میڈیکلی مسئلہ ہے. وہ آگے آ رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے. حضرت عائشہ, حضرت سعد بن ابی وقاص بھی کھڑے ہو کے پانی پینے میں حرج محسوس نہیں کرتے تھے. حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی سے بھی موطا امام مالک میں یہی مروی ہے, کھڑے ہو کے پانی پی لیتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہاں تک مروی ہے کہ ہم صحابہ کرام اللہ کے رسول کے زمانے میں کھڑے کھڑے اور چلتے چلتے کھانا بھی کھا لیتے تھے. کننا ناکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نمشی ونحن قیام, یعنی چلتے چلتے کھانا بھی کھا لیتے تھے. چلتے چلتے جیسے برگر کھا لیا. ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کے کھانا نہیں کھا سکتے. جی کھا سکتے ہیں, دیکھیں صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کھا سکتے ہیں, بس ٹھیک ہے کھا سکتے ہیں. بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ سلم نے کھڑے ہو کے پانی پینے سے منع کیا یا ڈانٹا ہے. اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ کیا مراد ہے. اب ٹھیک ہے, تو بعض علماء نے تو ترجیح کا طریقہ اختیار کیا. انہوں نے کہا کہ جی کھڑے ہو کے جس میں پانی پینے کی اجازت ہے نا, تو وہ حدیثیں زیادہ قوی ہیں. جن میں کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت ہے وہ زیادہ قوی ہیں, وہ راجح ہیں. دوسری روایتیں جن میں منع کیا گیا وہ مرجوع ہے. ٹھیک ہے, ایک تو یہ قول ہے. دوسروں نے کیا کہا, نسخ کا قول کیا نا, نسخ کا قول, کہ انہوں نے کہا کہ جی جو تو ہے نا کہ جی بیٹھ کے پانی پینا ہے یہ منسوخ حدیثیں ہیں, تو وہ نسخ کی طرف لے گئے. کچھ ترجیح کی طرف لے گئے, کچھ نسخ کی طرف لے گئے. ٹھیک ہے, کہ کھڑے ہونے والی حدیثوں نے بیٹھنے والی حدیثوں کو کیا کیا, منسوخ قرار دے دیا. کچھ نے یہ بات کہی ہے کہ جی اصل میں یہ جو نہیں تھی نا یہ تنزیہ کے لیے تھی, حرمت کے لیے نہیں تھی, یعنی ناپسند قرار دیا گیا کھڑے ہو کے پانی پینے کو. باقی اگر کوئی پی لیتا ہے تو گناہ نہیں ہے یہ. اچھا, کچھ لوگوں نے یہ بات کہی جیسے امام ابن تیمیہ وغیرہ نے کہ جی یہ جو کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت تھی یہ عذر کی وجہ سے تھا, یعنی عذر کی حالت میں اس کو الاؤ کیا. مطلب مختلف توجیہات ہیں, پھر وہ علماء کرتے ہیں, ظاہری بات ہے شروحات جو حدیث ہوتی ہیں نا اس میں پھر لمبی چوڑی بحثیں چلتی ہیں. لیکن اصل میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا وہ کیا ہے کہ وہی بات جو میڈیکل کی بات آئی نا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نا وہ تشریح کے باب سے منع نہیں کیا تھا, وہ تشریح کے باب سے منع نہیں کیا تھا, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ محبت اور الفت اور شفقت کے باب سے منع کیا تھا. جیسے آپ اپنی اولاد کو کہتے ہیں بھائی کھڑے ہو کے پانی نہ پیو, بیٹھ کے تسلی سے بیٹھ کے پانی پی لو, تو یہ
وہ والا انداز تھا، تشریح کے باب سے نہیں تھا کہ جی بھائی یہ کوئی شرع کا حکم ہے. جو ممانعت کی جو روایتیں ہیں وہ الفت کے باب سے ہیں. جی ہاں، طبی بھی مطلب یہی ہے، طبی سے مراد یہی ہے، طبی نقطہ نظر سے کھڑے ہو کر پانی پینے کو نقصان دہ سمجھتی ہے، اس طرح پانی پینے سے منع. ہاں میڈیکلی آپ کیا تو یہ مراد ہے. کیونکہ عذر آپ اس لیے نہیں کہہ سکتے نا کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو چلتے پھرتے کھا پی بھی لیتے تھے، تو وہاں کون سا عذر تھا؟ یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کون سا عذر تھا کہ مجمع میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھو میں کھڑے ہو کے پانی پی رہا ہوں، کیونکہ لوگوں نے اس کو ہاں 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 وہ آ سکتا ہے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ تو باقاعدہ جو ہے وہ اس کو فوکس کر کے کہا کوفہ میں چوراہے پہ کھڑے ہو کے کہ لوگوں نے مکروہ سمجھنا شروع کر دیا، یہ دیکھو میں کھڑے ہو کے پی رہا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا. عذر والا قول بھی نا کمزور معلوم ہوتا ہے، اور منسوخ والا بھی کمزور ہے. منسوخ کے لیے مضبوط دلیل چاہیے. ہاں راجے والی ہو سکتی ہے، چلیں وہ آپ کسی بنیاد پہ کہ جی یہ حدیثیں زیادہ قوی ہیں آپ راجے کا قول کر لیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ تشریح کے باب سے ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے کوئی باپ ہم نے کہا کہ اپنی اولاد کو پدرانہ جسے کہتے ہیں شفقت کی وجہ سے، پدرانہ محبت کی وجہ سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ کے انداز میں کوئی حکم جاری کرتا ہے، بھئی ایسا نہ کرو، یہ مراد تھی. کچھ افعال آپ وسلم کے ایسے ہیں کہ جو اسباب کے تحت ہوتے ہیں، مبنی بر علت اور سبب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جس سبب کے تحت وہ ہے، اگر وہ سبب ہے تو وہ سنت ہے، اگر وہ سبب نہیں ہے تو وہ سنت نہیں ہے. جیسے یہ روایت جو پہلے گزری ہے نا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا جی آپ یہ بتائیں صفا اور مروہ کے درمیان جو سائی ہے وہ ہم اونٹ پہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ جی اونٹ پہ سائی کرنا سنت ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا آدھا سچ کہتے ہیں آدھا جھوٹ بول رہے ہیں. تو میں نے کہا جی اس کا کیا مطلب ہے؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سائی کی ہے اونٹ پہ، یہ سچ ہے، سنت ہے، یہ جھوٹ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ لوگوں نے ہجوم کر لیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ محمد ہیں، یہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ بوڑھی عورتیں بھی اپنے گھروں سے باہر نکل آئیں. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگ آپ کے سامنے ہجوم نہیں کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے آپ پر اکٹھ کر لیا تو آپ نے سوار ہو کر سائی کی، جبکہ پیدل سائی کرنا زیادہ افضل ہے. یہ آپ وسلم نے کسی سبب سے کیا نا، ہجوم سے بچنے کے لیے. آج ایک عام سے انسان چلا جاتا ہے، لوگ اس پہ ایسے ہجوم کر لیتے ہیں، وہ اس کو تکلیف ہوگی نا، اذیت ہوگی نا، تو وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول نے سائی کی ہے لیکن اذیت سے بچنے کے لیے کی ہے، آپ کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو اصل سنت کیا ہے؟ پیدل سائی کرنا. جی ہاں طواف بھی کیا، وہ بھی آتا ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ سنت اس کے علاوہ ہو سکتی ہے جو اللہ کے رسول نے کیا، کیونکہ آپ نے وہ کسی سبب کے تحت کیا، وہ سبب جب باقی نہیں رہے گا تو سنت اور ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فعل کے لیے ارادہ کرنا لیکن عملاً اسے نہ کرنا، یعنی آپ نے ایک کام نہیں کیا لیکن اس کا ارادہ کیا، تو یہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے، لیکن ہر وقت نہیں ہوتی، کبھی سنت ہوگی کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے تراویح کی نماز ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے 3 دن پڑھائی ہے، چوتھے دن صحابہ نے انتظار کیا لیکن آپ نہیں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری رات کی کیفیت مجھ سے پوشیدہ نہیں، لیکن مجھے یہ اندیشہ تھا کہ تم پر رات کی نماز فرض نہ کر دی جائے اور تم اس کی ادائیگی سے عاجز آ جاؤ، یعنی تراویح کی نماز. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں مجھے تراویح کی نماز کے لیے اپنے حجرے سے باہر نکلنے کے لیے سوائے اس چیز کے اور کسی امر نے نہیں روکا کہ مجھے یہ اندیشہ تھا کہ وہ تم پر فرض نہ کر دی جائے. آپ نے ارادہ کیا، آپ نے کیا نہیں. پورا رمضان تراویح پڑھنے کا ارادہ کیا لیکن کیا نہیں، تو کیا یہ سنت ہے پورا رمضان تراویح پڑھنا؟ ہاں سنت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام نے ارادہ سنت بن گیا. ایسا بھی ہے کہ ارادہ سنت نہ بنے؟ ہاں ایسا بھی ہے، بالکل ہے.
ٹھیک ہے، ویسا بھی ہے. تو نفل کہتے ہیں تراویح، جی لوگ تراویح نفل کہتے قیام اللیل، حدیث میں اس کے لیے تراویح کا لفظ نہیں ہے، قیام اللیل کا لفظ ہے، قیام اللیل کا لفظ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پھر جو ہے وہ اس کو فالو کیا تھا نا. ٹھیک ہے، انہوں نے پورا مہینہ جو ہے وہ تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھوائی، بلکہ خود پڑھی نہیں، پڑھوائی. اور حضرت ابی بن کعب کو ان کا قاری مقرر کیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے وہ اگلی ایک رات آئے نا، دیکھا کہ لوگ مسجد میں ٹولیوں کی صورت میں بکھرے پڑے ہیں، اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا یہ اچھا ہو کہ ان کو میں ایک امام پہ جمع کر دوں. تو انہوں نے ابی بن کعب کو کہا کہ بھئی آپ ان کو امامت کروائیں. تو اگلے دن آئے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو لوگوں کو دیکھا کہ ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تراویح کی، تو بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ کیا یہ خوب بدعت ہے، مطلب نیا کام ہے، مطلب نیا کام لغوی اعتبار سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ارادہ کیا تھا نا، کیا نہیں تھا. یعنی فارم کے اعتبار سے وہ بدعت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کے اعتبار سے وہ بدعت نہیں ہے. انٹینشن میں آپ کی مطابقت ہو گئی، نیت میں مطابقت بہت ضروری ہے. یہ بات اہم ہے، نیت میں مطابقت بہت ضروری ہے. ایون کے بعد اوقات فارم میں مطابقت ہوتی ہے، نیت میں نہیں ہوتی تو بدعت ہو جائے گی. لیکن اگر نیت میں مطابقت ہے اور فارم میں نہیں بھی ہے تو اس پہ بدعت کا حکم لگنا مشکل ہے. انما الاعمال بالنیات. سر یہ جو یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ یہاں اصل میں نیت میں مطابقت تھی. اور جو لوگ سو رہے ہیں وہ قیام کرنے والوں سے افضل ہیں. ہاں، جو لوگ سو رہے ہیں وہ ان قیام کرنے والوں سے افضل ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو صبح کے وقت اٹھ کے نماز پڑھیں گے نا وہ افضل ہے اس وقت نماز پڑھنے سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر وقت میں یہ نماز پڑھی. ٹھیک ہے، اب وہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جی اللہ کے رسول نے ارادہ کیا ہو لیکن اب اس کا کرنا جائز نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ جماعت کے ساتھ آ کے نماز نہیں ادا کرتا تو میرا دل کیا کرتا ہے، ان کے گھروں کو جاؤں آگ لگا. اس کا جواز نہیں، اس کا جواز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور مثال بھی دی جا سکتی ہے. حتیم کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حتیم کے بارے میں آپ کی چاہت کیا تھی کہ یہ بیت اللہ کا حصہ بن جائے، لیکن آپ نے نہیں کیا کہ لوگ جو ہے وہ اس کو شاید ایکسیپٹ نہیں کریں گے. دو دروازوں کا بھی تھا میں نے پڑھا. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر اس کو اسی طرح سے رکھا گیا. مقصد سے مربوط فعل، یعنی بعض اوقات ایک فعل یا ایک سنت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں فارم اصل نہیں ہے، آبجیکٹو اصل ہے. ہر جگہ ایسا نہیں ہے، اکثر و بیشتر تو فارم ہی اصل ہوتی ہے سنت کی، فارم کو فالو کرنا ضروری ہے. لیکن بعض جگہ پہ آبجیکٹو اصل ہوتا ہے، فارم اصل نہیں ہوتی. سنت کی شکل جو ہے نا اس کی اہمیت نہیں ہوتی، سنت کا جو مقصد ہے، جو غایت ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. جیسے السواک مطہرہ للفم مرضات للرب، مسواک منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور رب کی رضا ہے. مسواک کا مقصد کیا ہے؟ منہ کی صفائی اور اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، تو مسواک یعنی خود لکڑی مقصود نہیں ہے، طہارت مقصود ہے. سنت اصل میں طہارت ہے، یا لکڑی جو ہے اس کو دانتوں پہ پھیرنا. لکڑی کو دانتوں پہ پھیرنا یہ اس کی شکل ہے سنت کی، مقصود اس کا کیا ہے؟ منہ کی صفائی. تو حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ اصل میں طہارت مقصود ہے. اس وقت کوئی اور فارم تھی بھی نہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آج اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ وغیرہ استعمال کرے تو وہ سنت ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ علماء نے کہا سنت ہے، کچھ نے کہا نہیں ہے. جنہوں نے کہا نہیں ہے وہ اصل میں لکڑی پھیرنے کو ہی سنت سمجھتے ہیں. یعنی انہوں نے فارم کو، شکل کو بہت اہمیت دے دی، مقصد کو اہمیت نہیں دی. حالانکہ یہ بحث فقہا میں پیچھے موجود ہے کہ اگر کسی کے پاس وہ لکڑی نہ ہو، ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے پیلو کی مسواک بہت پسند تھی، ٹھیک ہے، مسواک کرنی چاہیے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مسواک کی اہمیت نہیں ہے یا مسواک نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر کوئی ٹوتھ پیسٹ کر رہا ہے اس مقصد سے کہ منہ کی صفائی ہونی چاہیے، اور اس نیت کے ساتھ کہ منہ کی صفائی کو ہمارے رب نے پسند کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کسی تو کیا اس کو سنت کا اجر مل رہا ہے؟ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی مل رہا ہے. جو مسواک کرے ویل اینڈ گڈ کریں. منہ کی صفائی سنت ہے، مسواک لکڑی سنت نہیں.
یہ کہا جا سکتا ہے، ایک قول یہ ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لکڑی ہی سنت ہے، صفائی مقصود نہیں۔ نہیں اس لکڑی کے ذریعے سے ہی صفائی مقصود ہے، لکڑی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، لکڑی کے ذریعے سے مقصود ہے۔ یہ بحث اگرچہ پیدا ہوئی ہے کہ کسی کے پاس مسواک نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، تو کیا انگلی سے مسواک بنا سکتا ہے؟ انگلی کو اپنے دانتوں پہ پھیر لے تو کیا مسواک کے قائم مقام ہے؟ تو اس میں بعض فقہا نے کہا کہ ہے۔ تو جب ظاہری بات ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی تو مقصود نہیں رہی نا۔ تو احناف، مالکیہ اور ایک روایت کے مطابق حنابلہ کے نزدیک اس سے سنت ادا ہو جاتی ہے۔ کس سے؟ انگلی پھیرنے سے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ نے انگلی پھیرنے کی اجازت دے دی تو وہ مقصد تو ٹوتھ پیسٹ سے زیادہ اچھے سے حاصل ہو جاتا ہے نا۔ تو ایک روایت بھی بلکہ ہے، انصار میں سے ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول، ہمیں مسواک کرنے میں آپ نے رغبت دلائی ہے، تو کیا مسواک کے علاوہ بھی کوئی شے کفایت کرے گی؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری انگلیاں، تمہارے وضو کے وقت تمہاری مسواک ہیں، ان کو دانتوں پہ رگڑ لیا کر، ٹھیک ہے۔ یہ روایت کہاں پر ہے؟ حافظ زین الدین عراقی نے اس کو بیان کیا، ٹھیک ہے۔ تو ایک اور روایت ہے جس کو ابن حجر اسقلانی نے صحیح کہا ہے، یوزیو من السواک علی اصابع، انگلیاں بھی مسواک کی جگہ کفایت کر جاتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مقصد کیا ہے؟ وہ لکڑی پھیرنا نہیں ہے، وہ ہے طہارت۔ تو بعض اوقات جو ہے وہ فارم کے پیچھے لوگ زیادہ چل پڑتے ہیں، مقصد کو بھول جاتے ہیں، مقصد کو بھول جاتے ہیں۔ اب تو خیر ہاں، تو اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ خیر ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آج کل تو ایسے پیسٹ وغیرہ بھی آنا شروع ہو گئے ہیں جس میں وہ مسواک کے نام سے مسواک کا ایکسٹریکٹ وغیرہ نکال لیتے ہیں۔ ہاں، کولگیٹ والے اب اوروں نے بھی نکالنا شروع کر دیا، انہوں نے بھی سوچا کہ جی مسلمانوں کی مارکیٹ ہے، کہیں ادھر ادھر نہ جائے۔ یہ جو ماؤتھ واش ہے وغیرہ کا، یہ بھی اسی نیت کی بات ہے۔ اگر آپ نیت کرتے ہیں کہ جی مسواک میں اصل مقصود یہ تھا، یہاں پہ بھی اصل مقصود منہ کی طہارت اور صفائی ہے، اور منہ کی طہارت اور صفائی اللہ کو پسند ہے، اس نیت کے ساتھ کرے، ماؤتھ واش کرے، کچھ بھی کرے، تو وہ ٹھیک ہے، اس کا اجر اس کو ملے گا۔ باقی یہ بات ٹھیک ہے کہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ جو ہے نا اتنا کنوینئنٹ نہیں ہے ہر وقت استعمال کر سکے، مسواک ذرا انسان کسی بھی وقت استعمال کر سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اس معنی میں مسواک اپنے پاس رکھے، کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ایک حدیث ہے کہ جب کتا تمہارے برتن میں منہ ڈالے تو 7 مرتبہ اس کو دھو اور 8ویں مرتبہ مٹی سے دھو۔ اب اگر کوئی کہے کہ جی صابن سے 8ویں مرتبہ دھو لو، سرف سے دھو لو، تو کیا سنت پوری ہو جائے گی؟ صحیح بات ہے، ہو جائے گی، کیونکہ مقصود پورا ہو جائے گا نا۔ مٹی تو مقصود نہیں تھا نا، اس زمانے میں طہارت کے لیے یہ ایک ذریعہ تھا مٹی، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس سے بہترین ذریعہ موجود ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، سنت وہی ہے، کیونکہ اصل مقصود کیا ہے؟ طہارت ہے۔ ہمارے یہ ایک ڈویژن ہے کہ کچے برتن تو پکے برتن میٹل کے یا مٹی وغیرہ کے، اسے اگر مٹی کے برتنوں میں اگر منہ ڈال دے تو اس کی صفائی کا بھی یہی ہے، کیا اسے پھینک دینا چاہیے؟ نہیں، کیا چیز نہیں، برتن کو تو نہیں پھینکنا چاہیے، برتن کو تو 7 مرتبہ دھو کے 8ویں مرتبہ مٹی سے صاف کر لے۔ اب تو یہی ہے کہ سرف وغیرہ سے یا ایسی چیزوں سے، میرا پوچھنے کا مقصد ہے کہ مٹی کا برتن بھی جی استعمال کیا جائے۔ مٹی کا برتن ہی ہوتا تھا پرانے زمانے میں زیادہ، وہاں کون سی سٹیل ہوتی تھی؟ سلور سٹیل تو آج کل کی ایجادات ہیں۔ ایجادات سے استفادہ، ٹھیک ہے۔ اب ایجادات سے استفادہ بھی اب ظاہری بات ہے کہ یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ بحث بھی پیدا کر دی کہ جی چونکہ یہ چیزیں آپ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، جیسے لوگوں نے کہا کہ جی کرسی ٹیبل جو ہے نا یہ سنت نہیں ہے، کرسی ٹیبل پہ بیٹھنا یا بیٹھ کے جو ہے وہ کھانا کھانا یا چمچ سے کھانا کھانا، یہ ایک بڑی بحث ہے کہ جی یہ سنت نہیں ہے، ہاتھ سے کھانا۔ شاہ اسماعیل دہلوی علیہ رحمہ وہ چمچ سے کھانا کھا رہے تھے، تو کسی نے کہا حضرت ہاتھ سے کھانا سنت ہے، تو نے کہا ہاتھ ہی سے تو کھا رہا ہوں ٹھیک، مطلب پاؤں سے تو نہیں کھا رہا نا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس چمچ بھی ہاتھ میں ہی پکڑی ہوئی ہے تو وہ تو ظاہری بات ہے، منطق شنطق پڑھتے تھے وہ علماء، فوراً اس کو ایڈریس کر لیتے تھے۔ تو کرسی، ٹیبل، چمچ، گاڑی، لاؤڈ سپیکر، کچھ لوگوں نے کہا کہ جی گاڑی وغیرہ نہیں تھی، اونٹ پہ سواری سنت ہے۔ اب یہ بحثیں پیدا کرنا کہ جی اونٹ کی سواری سنت ہے، گھوڑے کی سواری سنت ہے،
گاڑی کی سواری جو ہے وہ سنت نہیں ہے. یہ چیزیں ذرائع نقل و حمل ہے. اصل چیز یہ ہے کس مقصد سے. سواری کو سوار ہوتے ہوئے آپ دعا پڑھیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. سواری کو جائز استعمال میں لے کے آئیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں. تو یہ چیزیں اصل میں مقصود ہیں دین کا. کمپیوٹر, پنکھا, اے سی, ریفریجریٹر, گیزر, اینک, ہیٹر, مطلب کیا کیا چیز چھوڑیں گے. ٹیلی فون, موبائل, بجلی, گیس, جہاز, ریل, بحری جہاز, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جدید آلات حرب, ادویات, گولیاں, انجیکشن, اسپتال, میڈیکل سائنس کو بھی لوگوں نے بدعت کہا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اسکول کالج کو بھی کہا ہوا ہے بدعت. ٹھیک ہے, ان کے نقصانات ہیں. دیکھیں ہر چیز کے جب وہ چیزیں آتی ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کے فوائد بھی ہیں, ان کے نقصانات بھی ہیں. تو ان سب کو خبائث میں لے کے آتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں یہ سارے خبائث ہیں. ایجادات ہیں وہ دراصل وقت بچانے کے لیے, اور جب وقت آپ انسان بچاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ٹریڈ آف ہوتا ہے. زیادہ تر ٹریڈ آف کے نقصان صحت کی ہوتی ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ان کے استعمال کی بحث ہے نا, ایجادات کی, انوینشنز کے استعمال کی بحث ہے, ٹھیک ہے. تو زیادہ تر کا موقف یہ ہے کہ یہ ویلیو نیوٹرل ہیں. جو ایجادات ہیں, انوینشنز ہیں, ویلیو نیوٹرل ہیں. ان کے اندر پہلے سے کوئی ویلیو موجود نہیں ہے. آپ کا استعمال ہے جو اس میں کوئی ویلیو ڈال دیتا ہے, پازیٹیو یا نیگیٹو. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ نہیں, یہ ویلیو نیوٹرل ہے ہی نہیں. جو بھی ٹیکنالوجی آپ کی, یہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. جب یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے پوری سوچ ہے ویسٹ کی, مغرب کی. تو وہ سوچ, وہ ان کا بلیف سسٹم اس ٹیکنالوجی کے اندر گھس جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے وہ ویلیو نیوٹرل ہے ہی نہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اصل چیز اس کا استعمال ہے اچھا برا. وہ ہے ہی بری چیز, ہے ہی خبیث. یہ ذہن جو ویسٹ کا آ جا گیا, یہ ویسٹ کی سوچ ہے چیزوں کی انوینشن. اصل میں دیکھیں کہ بہت ساری چیزوں میں ہمیں اپنے آپ بھی مل جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن مجید بین دفتین نہیں تھا, دو گتوں کے درمیان ایک مصحف, ایک کاپی کی صورت میں نہیں تھا. حضرت ابوبکر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر یہ اس کی کمپائلیشن ہوئی. پہلے تو قرآن بکھرا ہوا تھا, کھالوں کے اوپر, کھجور کی شاخوں پہ, پتھر کی سلوں پہ لکھا ہوا تھا, لیکن ایک جگہ جمع نہیں تھا. بکش فارم میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لے کر آئے, اور وہ بھی تب جب کہ ایک لمبی چوڑی روایت ہے نا کہ آرمینیا اور آذربائیجان, یا اسی طرح پیچھے جنگ, ہاں وہ تو حضرت عثمان کے زمانے میں ہوا تھا نا, یہ جنگ یمامہ کے اندر بہت سے قاری شہید ہو گئے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابوبکر کے پاس آئے, تو انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ آپ یہ قرآن جمع کریں. تو حضرت ابوبکر پہلے نہیں مانتے تھے کہ اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو میں کیوں کروں, ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر نے اصرار کیا تو پھر وہ مان گئے. پھر حضرت زید بن ثابت کی انہوں نے ڈیوٹی لگائی. اب اسی طرح سے دیکھ لیں قرآن مجید کے جو اعراب ہیں, مثال کے طور پہ حرکات ہیں, نقطے ہیں, اس کے جو 30 پاروں کی تقسیم ہے, 545 اس کے رکوع ہیں, اس کی جو ہے وہ آیت کی نمبرنگ ہے, یہ سارا کچھ کہاں سے ہے؟ کوئی مطلب سنت سے ثابت ہے؟ نہیں. اب آپ اس کو بدعت تو نہیں کہہ سکتے, بدعت تو نہیں کہہ سکتے. تو اب پرنٹنگ پریس جب سے آیا, قرآن پرنٹ ہو رہا ہے, اب آپ کہیں جی پرنٹنگ پریس تو چونکہ اب ویسٹ کی ایجاد ہے, اب ویسٹ کی تو ہر ایجاد کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے, اس کی جو ہے وہ پورا سوچ ہے, اور اب قرآن کو پرنٹ کرنا یہ بھی بدعت ہے, زیادہ مبالغہ ہو جائے. ایک سورت کی ایک آیت ایک بارے میں ہے, باقی آگے چلے گی. ہاں باقی آگے چلے. سورت جو ہے یہ سورت کی ترتیب الہامی ہے, اس کو خراب کر دیا. سورت کی ترتیب کو خراب کر دیا, بلکہ پاروں کی تقسیم میں. ہاں نہیں, اب جو سعودی عرب میں جو ہے نا, عرب ورلڈ میں قرآن شائع ہوتے ہیں, یہ ہمارے برصغیر کے لوگ ہیں, پاروں کی تقسیم پہ چلتے ہیں, وہ نہیں چلتے, ٹھیک ہے. اچھی بات نہیں ہے نا, اچھی بات نہیں ہے نا. ہاں پاروں کی تقسیم تو بالکل اللاجیکل سی ہے نا, پاروں کی تقسیم تو اللاجیکل ہے. ایک آیت جو ہے جیسے اب دیکھیں وہ 13ویں پارے میں ہے, ٹھیک ہے, اور باقی پوری صورت جو ہے وہ 14ویں پارے میں رکھ دی. میں مطلب کسی نے وہ قرآن کو پکڑ کے برابر جیسے صفحے گن کے تقسیم کر دیا. تو وہ تھوڑا سا اس میں لحاظ رکھنا چاہیے. جو رکوع کی تقسیم ہے وہ پھر لاجیکل ہے کہ اس میں مضمون کا لحاظ کیا گیا ہے. تو اسی طرح سے اعراب ہیں, نقطے ہیں, اس کی تقسیم میں بھی یہ بھی بات کی, پہلے تو اعراب وغیرہ ہوتے ہی نہیں تھے. خیر کا کام ہے نا, خیر کا کام ہے کہنے کا. اسی طرح سے مدارس بن گیا ہمارے یہاں. اب آپ وسلم کے زمانے میں مدارس تو نہیں تھے نا, اب درس نظامی کا سلیبس ڈیزائن ہو گیا. درس نظامی صاحبہ نے تھوڑا کیا تھا, اس سلیبس سے تھوڑے گزر کے عالم بنے تھے.
تو اب یہ ساری چیزیں ہیں، اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے. 30 پاروں کی تقسیم ہے تو جو قرآن بورڈ ہے اس کو کیا نہیں کہ اس میں کچھ چینجز کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اس تقسیم کو فالو کریں. یہی تو ہم بات کر رہے ہیں، یہ تو سنت سے نہیں ہے نا 30 پاروں کی تقسیم، بعد میں کا اضافہ ہے نا. آپ 30 پاروں کی تقسیم ختم کر دیں، صرف صورتوں کو ہی رہنے دیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. ہاں، منازل کی 7 منزلوں میں جو تقسیم ہے وہ صحابہ سے ملتی ہے، کیونکہ وہ ہفتے میں قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے، وہ ہمیں ملتا ہے. اچھا جی، کرسی کی بحث آئی ہے. ویسے بیت اللہ کے اندر ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، یہ روایت صحیح بخاری کی ہے. کہ اگر آج بھی کوئی یعنی کہ دیکھا جائے قرآن پاک میں تعلیم کے حوالے سے یا پڑھنے پڑھانے کے لیے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے یعنی کہ صورتوں کے گروپ بنائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے اصلاحی صاحب نے جو ہے وہ صورتوں کے گروپس بنا دیے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو وہ اجتہادی معاملہ رکھے نا، یہ نہ کہیں کہ جی یہ اب قرآن ہے. اصل بات یہ جیسے پہاڑوں کی تقسیم قرآن نہیں ہے ٹھیک ہے، کوئی اس کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے. تو آپ کی جو گروپس کی تقسیم ہے نظم قرآن کی، آپ کہیں بس ٹھیک ہے مجھے اس طرح سے سمجھ میں آپ کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے کر لیں، نہیں ہوتا آپ اس کو قرآن بنا کے دوسرے کے اوپر امپوز نہ کریں. اب مسئلہ یہی ہوتا ہے نا، ہر بندہ کیا کرتا ہے اپنی سوچ کو قرآن بنا کے جب امپوز کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. وہ اپنی سوچ کی حد تک اپنی تعبیر، انٹرپریٹیشن، اپنی آسانی، میتھڈس بہت سے ہو سکتے ہیں، بس ایک میتھڈ یہ بھی ہے بھائی کہ اس طرح بھی قرآن کے اوپر نظر ڈالو، ٹھیک ہے چلو ڈال لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں. اچھا جی، نیکسٹ کیا ہے جی ہمارے پاس؟ ہاں یہ روایت ہے نا صحیح بخاری کی، ٹھیک ہے، کہ خانہ کعبہ میں جو ہے موجود ایک کرسی پہ وہ یہ شیبہ بن عثمان بن ابی طلحہ ان کے ساتھ جو ہے، یہ راوی کہتا ہے ابو وائل اسدی کہ خانہ کعبہ میں موجود ایک کرسی پر بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ جی حضرت عمر بھی اس کرسی پہ بیٹھے تھے. تو خانہ کعبہ میں ایک کرسی پڑی ہوئی تھی. اسی طرح چارپائی جو ہے یہ امام بخاری کی روایت ہے کہ باب السریر باقاعدہ چیپٹر قائم کیا ہے امام بخاری نے چارپائی کا. تو ہمارے ہاں یہ جو ہے نا اب یہ ٹیبل، کرسی، چارپائی یہ سارا تو کوئی ویسے ہی آیا ہے، وہاں پرانے زمانے میں تو بس صرف زمین ہی ہوتی تھی تو یہ بھی غلط ہے نا. آپ سلم چارپائی پہ بھی بیٹھے اور صحابہ کرام کرسی پہ بھی بیٹھ جاتے تھے، ٹھیک ہے. کھانا کھانے کے متعلق بھی کافی اکثر آتا ہے جب انہوں نے کبھی ٹیبل چیئر یوز نہیں کی اس لیے نہیں یوز کرنا. ہاں نہیں ایسی چیز نہیں ہے میرے خیال میں، چونکہ عام نہیں تھا نا، اس کلچر میں نہیں تھا نا. بات یہ کلچر یہ تھا کہ نیچے بیٹھ کے لوگ کھانا کھا لیتے تھے، ٹھیک ہے، کلچر کے تحت لوگوں نے کیا، یعنی اس کو تشریح کے باب میں داخل نہ کریں. اصل بات یہ ہے مباحات کے دائرے میں نیچے بیٹھ کے کھانا کھا لیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. بیٹھ کے کھا لیں، کھڑے ہو کے کھا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں. جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ڈیزائن کیا تھا اور بنا کے دیا تو وہاں وہ کرسی بھی بناتے ہوں گے. ہاں ظاہری بات ہے، ممبر پہ بھی آپ بیٹھے، اونچی جگہ پہ بیٹھے نا، آپ چارپائی پہ بھی بیٹھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ کچھ ضعیف اور موضوع روایات سے بھی استدلال کیا جاتا ہے اس حوالے سے، یعنی بہت ساری چیزوں کو سنت بنا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بار بار ایک بات آئی کہ خلاف سنت، ایک چیز اس وقت تھی نہیں ابھی یاد ہوگی، تو اس میں خلاف سنت کا مطلب پتہ اس پہ کیسے لگا؟ وہ خلاف سنت اس لیے کہتے ہیں نا کہ جی چونکہ ویسٹ سے آئی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی جو ویسٹ کی جو ایجادات ہیں نا، انوینشنز ہیں، جو ٹیکنالوجی ہے، جو سائنس ہے نا آپ کی، وہ کہتے ہیں وہ ویلیو نیوٹرل نہیں ہے. وہ اصل میں یہ پوزیشن لیے بیٹھے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جی پوری ایک تہذیب کی سوچ ہوتی ہے نا، تہذیب کی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے، اس آئیڈیالوجی سے پھر جو ہے وہ اس کی ساری وہ انوینشنز اور ساری ٹیکنالوجی، ساری ترقی ہمارے سامنے آتی ہے. تو وہ آئیڈیالوجی اس کے اندر ہوتی ہے، اس کی انوینشنز میں. ہاں جس طرح لوگ الیکشن سسٹم کو قدم حرام کہہ دیتے ہیں کہ یہ اس نظام کا حصہ ہے جمہوریت کی ڈیفینیشن. اصل میں ہمارے ایک سوچ یہ بھی پیدا ہوئی نا کہ جو چیز ویسٹ سے آئی ہے نا وہ حرام ہے. یہ سوچ بھی ایک جو ہے وہ ایکسٹریم سوچ ہے نا، کہ جو چیز بھی ویسٹ سے آئی وہ حرام ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے. اب بھئی آپ کے پاس پرنسپلز ہیں اپنے دین کے، اس کے اوپر پرکھو. اگر وہ آپ کے دین کے اگینسٹ جا رہی ہے تو ٹھیک ہے نہ لو، لیکن اگر آپ کے دین سے ٹکرا نہیں رہی ہے تو ہر چیز جو ہے نا ایسے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں انہوں نے جو اصلاحات کی ہیں، ریفارم جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ہیں،
یا جنہیں اولیات عمر بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ چیزیں جو پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جاری کی، ٹھیک ہے، تو وہ انہوں نے جو ایک اتنا بڑا نظام، اتنی بڑی امپائر جو انہوں نے کھڑی کی ہے اور جو ان کی ایڈمنسٹریشن تھی، تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے رومن امپائر سے نہیں لیا ہے بالکل. اس وقت کی بڑی امپائرز یہی تھی، رومنس تھے یا پھر پرشین امپائر تھی، تو انہوں نے لیا. جیلوں کا نظام کہاں تھا عربوں میں، ٹھیک ہے، ڈاک کا نظام کہاں تھا عربوں میں، ٹھیک ہے، نہروں کا نظام کہاں تھا عربوں میں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی 50+ کے قریب آتا ہے جن کو اولیات عمر کہا جاتا ہے، یعنی پہلی مرتبہ انہوں نے حکومت یعنی گورنمنٹ کے لیول پہ ان چیزوں کو جاری کیا، ان کا اجرا عرب کلچر میں. اب وہ کہاں سے آئی ہیں؟ اب ظاہری بات ہے وہ آپ کو وہاں دوسروں میں رومنز میں نظر آتی ہیں، وہاں سے انہوں نے ان کے نظام کی اچھی چیزیں اٹھا کے یہاں پہ لاگو کر لیں. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ وہاں کوئی چیز اچھی ہے تو ہم اس کو اپنے یہاں لاگو نہیں کر سکتے، یہ کوئی مغرب کی نقالی ہو جائے گی. دیکھیں ویسٹ بھی کیا ہے، ویسٹ کرسچینٹی کا نام ہے نا آسان الفاظ میں. تو آج بھی ٹھیک ہے انہیں کرسچینٹی کا زیادہ نہیں پتہ، لیکن بیسیکلی تو یہ وہی ہیں، بائبل کے فالوور ہی ہیں. پیچھے سے اس سے پیچھے چلے جائیں کرسچینٹی سے تو پیچھے جوز ہیں، یہودی ہیں، تو وہ سارا وہی مطلب وہی کے فالوورز رہے ہیں، باقی وہی کو انہوں نے مسخ کر لیا. چلیں جی، تو ہم یہ کہ بات کر رہے تھے کہ ضعیف اور موضوع روایات جو ہیں ان سے استدلال بھی کیا ہے بعض اوقات کیا جاتا ہے. جیسے جب تم فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رزق کی تلاش کرنے کے بجائے سو نہ جاؤ. لوگ کہتے ہیں جی فجر کے بعد سونا کیا ہے، یہ خلاف سنت ہے، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے، یہ روایت ضعیف ہے. ٹھیک ہے، سو سکتے ہیں، اب یوں کہہ لیں کہ جی مناسب نہیں ہے، یعنی اس کو سنت کے طور پہ تو نہ کہیں. آپ کہیں کہ جی جو بندہ فجر کے بعد سوتا ہے تو وہ کھوتا ہے، بٹ ٹھیک ہے مطلب کھوتے سے مراد گدھا نہیں ہے، مطلب اپنا رزق کھو دیتا ہے، ہاں لیس کر رہا ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. نہیں میں نے ایسی کوئی روایت نہیں پڑھی، میں نے نہیں پڑھی. تو اچھا میری نظر میں نہیں ہے کہ اب وہ حدیث صحیح ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا پڑے گا. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ آپ صبح کے وقت میں برکت ہے، یا آپ کہیں کہ جی صبح کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، یا انسان کو صبح کے بعد سونا نہیں چاہیے، سارا دن سستی تاری رہتی ہے، وہ آپ کے تجربات اور مشاہدات کے قبیل سے چیز ہے. ٹھیک ہے آپ اس کو بیان کریں. پھر ہم وہی بات ہے نا، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک ہے سنت، ایک ہے آپ کا دین. دین آپ کو منع تو نہیں کرتا کہ آپ اپنے تجربات اور مشاہدات کو آگے بیان نہ کریں یا اپنی آنے والی نسل کو اس کی تلقین نہ کریں. دین نے تو خود، قرآن نے تو خود کہا ہے کہ لقمان علیہ السلام اپنے بچے کو نصیحت کر رہے تھے. اب جو لقمان علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحتیں کی ہیں وہ کہاں سے آئی ہیں؟ ان کی طرف وہی تھوڑی ہوئی تھی. تو ہر انسان جو ہے جو سوچنے سمجھنے والا ہے، دنیا میں رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، لرن کرتا ہے، سیکھتا ہے، تو اپنی اولاد کو بھی کیا ہے آگے وہ اپنا علم ٹرانسفر کرتا ہے. تو ٹھیک ہے کریں، بچے ایسے نہیں کرنا ایسے نہیں کرنا، وہ 70 باتیں ہو سکتی ہیں، 100 باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وہ دین ہے. میری بات ہے دین ہے. جو دین نہیں ہے وہ آپ کے تجربات اور مشاہدات ہیں. تجربات اور مشاہدات کو اپنے تجربات اور مشاہدات کے طور پہ سوسائٹی میں جاری کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی سر وہ اتنی دفعہ جو ہے نا وہ فلاں اسماء حسنہ جو ہے وہ پڑھنے سے کام ہو جاتا ہے. چلو بھائی تمہارا ہو رہا ہے تو پڑھ لو ہمارا کیا جاتا ہے، لیکن سنت ہے بھائی، سنت نہیں. یہ بات ہے، اصل میں تشریح کا باب بالکل علیحدہ رکھنا چاہیے، یعنی سنت جو کہ تشریح کے باب میں سے ہے، ٹھیک ہے، سورس آف شریعہ ہے جس سے دین ثابت ہو رہا ہے، اور وہ سنت جو کہ عادت اور جبلت اور طبی امور اور ایسی چیزوں سے متعلق ہے، اس کو باب چیپٹر علیحدہ رکھنا چاہیے. تو یہ بات ہو رہی، یا تجرباتی یا مشاہداتی امور سے متعلق ہے، اس کا چیپٹر علیحدہ رکھنا چاہیے. ہاں کیا جا سکتا ہے، بالکل تجرباتی مشاہداتی امور پہ عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انسانوں کے تجربات، تو نبیوں کے تجربات پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، انسانوں کے تجربات پہ بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن یعنی وہ مباحات کا دائرہ ہے، ٹھیک ہے، مستباحات کا دائرہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جب تک وہ شریعت سے ٹکرائے نہیں۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرز کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے، ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔